تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو ووٹر ہے اس کی آپ نے دیکھا اس کی ڈیٹیلز کافی بڑی اس کا نمبر ہے نوجوان ووٹر کا بھی ہے, کس کے لیے کتنی لیول پلینگ فیلڈ ہے, کون کون سے بیانیے ہیں, ذرا اس پہ پہلے روشنی ڈالیے. اسما بہن, آپ نے جو فگرز دی ہیں 12 کروڑ 70 لاکھ اس ملک میں مجموعی طور پر ووٹر ہے. جی ہاں, اور ان میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ جو ہیں وہ 35 سال سے کم لوگ ہیں. یہ ایک بہت بڑا سائزبل چنک ہے. باقی جتنے ایج بریکٹس ہیں وہ ان سارے اس کے مقابلے میں کم ہے. اگر تصور کیا جائے, میں پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں کہ بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی پریجڈس کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت مقبولیت حاصل ہے. اور اگر یہ تصور کیا جائے کہ ان کے ساتھ صرف اور صرف 100 لوگ ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہیں, تو میرے خیال میں 30 سے 40 لوگ وہ ہیں جو شاید ان کی شخصیت سے متاثر ہیں یا ان کی طرز سیاست سے متاثر ہیں. 60 سے 70 وہ لوگ ہیں جو باقی سب کی نفرت میں ان کے ساتھ کھڑے. یعنی پرو پی ٹی آئی سے زیادہ اینٹی پی ڈی ایم, بالکل پی ڈی ایم یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, نہیں اینٹی پی ڈی ایم, جو باقی پولیٹیکل پارٹی سے آپ اچھا خاصا آرگیومنٹ کریں ان کے ساتھ, ان کو آپ بتائیں کہ جی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے کر سکے, اب لاجیکلی ایک آرگیومنٹ دیں تو سارا آپ کا آرگیومنٹ قبول کر لیتے ہیں. آخر میں آ کے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر ان کو ووٹ دے دیں, تو وہاں پر ہی آپ کا سارا مقدمہ گر جاتا ہے. تو اب یہ جو اتنا بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا, میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں, بڑا عرصہ رہا ہوں, اور میں نے یہ بات محسوس کی کہ جب ہم نوجوانوں کا ایک طبقہ ہو اس کے سامنے اگر ہم اپنے 30-40 سال پرانے نعرے دہرائیں تو وہ ان پہ اثر بالکل نہیں کرتے. As true as those naras were and they are in a historical sense, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. اگر میں اس ملک کے نوجوانوں کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نعرہ لگاؤں تو وہ سوال کرتے ہیں, ان کی آنکھوں میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار آج کے دور کی کوئی بات کرو, بہت ہو گیا یہ. لیکن یہ تاریخی طور پہ یہ بات بھلے اپنی جگہ درست ہو. کل بھی بلاول صاحب نے کہا روٹی کپڑا اور مکان آج بھی ریلیونٹ ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اس پہ میں آتا ہوں جی. اچھا پھر اب یہ چلیں یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. اب مسلم لیگ نون بھی حکومت میں رہی, پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی. پچھلے 3 سالوں میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو. ان کے اپنے مسائل تو حل ہو گئے, اپنے جو اکاؤنٹس فریز تھے وہ تو ڈی فریز ہو گئے, جو مقدمات تھے وہ تو ختم ہو گئے, لیکن روٹی کپڑے مکان کا سوال تو آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے. تو کیا ساری ذمہ داری جو ہے وہ 16 مہینوں کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز, ان میں سے کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو آج منشور کی بات کرتی ہے, جو یہ پچھلے 16 مہینے گزرے. دیکھیں نا, ابھی آپ نے میاں صاحب کا ایک کلپ سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ, ثاقب نثار, جنرل فیض, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. 16 مہینے تو آپ کی حکومت تھی, آپ ایف آئی آر دیتے, کارروائی شروع کرتے. تو اچھا, تو یہ ساری جو اب اس وقت جو سب سے بڑا طبقہ ہے ووٹرز کا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اسما بہن, وہ اس وقت ان کے اندر ایک سخت نا امیدی ہے. ٹھیک, آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں, ہورریفک فگرز ہیں. گارڈین نے رپورٹ کی, بی بی سی نے رپورٹ کی کہ اس وقت ہمارا 20 سے 25 ہزار نوجوان صرف لیبیا بیٹھا ہوا ہے, اس آس میں کہ وہ سمندر پار کر کے یورپ پہنچ جائے, کیونکہ اس کو وہ زندگی یہاں پر نہیں مل رہی جو اس ملک میں اس کو ملنی چاہیے. 16 مہینے کے اندر جو مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا, اب نیا جو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس بیانے کی ایسی تباہی نکالی حکومت نے, شہباز شریف صاحب نے, اور مختلف اوقات میں جس طرح کی وہ گفتگو کرتے رہے, تو نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں انہیں بھی بیٹھ کے, ان کے ایک اور خرم بھائی کے کالیگ ہیں, انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا کہ یہ ووٹ کو عزت دو, کہ یہ باتیں تو کتابی باتیں ہیں. تو اچھا کیا لوگوں کو اچھا میں یہ سمجھ